دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي رکیے گا دهشتګردي نه کیږي رکیے گا رکو پیچھے کرو تھوڑا پیچھے کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا. چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے باقی تو سب بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ. اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں. آگے چلیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی اور فاٹا کا روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا. اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. کدھر گیا ہے وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں؟ کتنے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے ہیں، انویسٹیگیٹر صحافی بیٹھے، کون دے رہا ہے؟ ہمیں بتائیں نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ، ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4970 ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کیے ہیں؟ ادھر کیا GHQ نے ایشو کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کیے ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کیے ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کیے ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ آگے سنیں ان کو. یکسر مسترد کرتا ہوں. آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم امن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے. ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکیں. کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز listen very carefully and understand. This is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا، تھوڑا سا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے.
جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے، ان علاقوں کے بچوں نے، مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے؟ آگے سنیے گا. روکے ادھر ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز محب وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی روکیں، پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا، جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے، کہ وہ امن کرے گا کہ پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت گرد آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے، کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے، بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا. یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو، تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے. That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. And this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چل تلے جمع کیا.
ہم نے ایک مطالبہ کیا, 15 مطالبے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں, بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو سا نا, نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی لاجک ہے, ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے, پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے, پھر کیا خارجی نور ولی مسعود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے, کیا اس کی بیعت کر لینی ہے, کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا, کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں 50% جو آبادی ہے اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں, کرنا کیا ہے پھر؟ جواب نہیں اس چیز کا. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے فاضل, بڑے دوررس نگاہ رکھنے والے, کہ یہ بیانیہ بناتے کیوں ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ کس نے اس کو حق دیا؟ فیلڈ مارشل پشاور جاتے ہیں, پشاور میں مسجد میں, پولیس لائنز کی مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے, اور اس ربل پہ کھڑے ہو کے وہ کلیئرٹی دیتے ہیں جس کا آج پورا پاکستان جس کلیئرٹی کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو, ان کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دو. But it takes time. Because if you have to fight them, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state, and everyone goes along. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے کہا لاسٹ consequential year, the landmark year, where the tide starts turning against this terrorism. سوال یہ کہتے ہیں, پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 5397 بہت بڑی تعداد ہے. یس, بہت بڑی تعداد ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی. کیوں؟ بیکاز وی آر انگیجنگ دیم ایوری ویئر, بیکاز وی آر ڈوئنگ 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ایوری ڈے, 206, اینڈ وی آر ٹیکنگ دیم آن. بیکاز وی سے مراد ہے آپ, میں, ریاست پاکستان کا ایک ایک بچہ. ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, ناٹ تھرو اپیزمنٹ بٹ بائی فورس, بائی اسٹرینتھ. بیکاز کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے لڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. دہشت گردی کا جو ناسور ہے, اس کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اس فورم سے کہہ چکا ہوں, اس کا 5%, 10%, 20% دوسری اقوام عالم میں آپ نگاہ ماریں جہاں آیا, اور وہاں پہ ریاستیں قائم نہیں رہیں. بٹ یور اسٹیٹ, یور لا انفورسمنٹ, یور آرمی از فائٹنگ آن ڈیلی بیسس, اینڈ دیٹ از دی ریزلٹ دیٹ وی آر سیئنگ اوور ہیئر. کس طرح وہ چلا, سنیے. بھارت اور پاکستان کا یدھ ہوگا ہی ہوگا. اس سال بھارت کے ساتھ افغانستان بھی پاکستان کو مل کے پھوڑے گا, یہ بھی آج آپ کو بتا دیں. روکیے گا ذرا. یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ, تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اسے, تو بھی ساتھ آئیں. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت, تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس.
हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उसे, तू भी साथ आई। बैठे कार विच मेरे चुणवे जे यार नीए ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਦੋ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਵੈਲੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥਾ ਥਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਟੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ੋਰ ਐਵੇਂ ਕਾਕਾ ਪਰਖੀ ਨਾ